بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں آج کا لیسن اس دعا کے ساتھ۔ ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ مائی لارڈ انکریز می ان نالج۔ آج ہم پڑھیں گے باب نمبر 3، ریاست اور حکومت، اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ۔ ریاست کیا ہوتی ہے اور حکومت کیا فرائض سر انجام دیتی ہے؟ اس چیپٹر میں ہم پڑھیں گے ریاست اور حکومت کی تعریف اور ان میں فرق، آئین کے متعلق پڑھیں گے، اصطلاح عام انتخابات کیا ہوتے ہیں، ووٹنگ کسے کہتے ہیں، اور ووٹنگ کے ذریعے کون سا رہنما لیڈر ایک چنا جاتا ہے، اور اچھے لیڈر کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے ہے 3.1 ریاست اور حکومت۔ سب سے پہلے آپ کو پیارے بچوں پتا ہونا چاہیے کہ ریاست کسے کہتے ہیں، اسٹیٹ کیا ہوتی ہے۔ ریاست ایک مخصوص علاقہ ہے جہاں ایک قوم کے لوگ رہتے ہیں، ان کی اپنی خود مختار حکومت، قوانین اور اقتدار اعلیٰ ہوں، ریاست کہلاتا ہے۔ یہ ریاست کی تعریف ڈیفینیشن ہے۔ ریاست میں 4 عناصر کا پایا جانا بہت ضروری ہے۔ یہ کچھ چیزیں میں نے سبق میں ہائی لائٹ کی ہیں۔ میں ہمیشہ اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ جب آپ لیسن پڑھ رہے ہوں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں، ان کو اگر ہائی لائٹ کر لیں تو وہی کویسچن آخر میں سبق کے ہوتے ہیں۔ سبق پڑھ لینے سے آپ کو سوالوں کے جواب میں انتہائی آسانی ہوتی ہے۔ چلتے ہیں جی، ریاست میں 4 عناصر کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1، انسانی آبادی جو کسی علاقے میں مستقل رہائش پذیر ہو۔ سب سے پہلے انسانی آبادی کا ہونا ایک ریاست کے لیے بہت ضروری ہے۔ نمبر 2، اس کی جغرافیائی علاقہ یا رقبہ، اس کا ایک جغرافیائی حدود اربع ہوتا ہے، رقبہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، حکومت، ایک حکومت ہوتی ہے جو قوانینوں اور ضوابط کا نفاذ کراتی ہے۔ نمبر 4، اقتدار اعلیٰ، ریاست کا سب سے اعلیٰ اختیار ہوتا ہے۔ پاکستان کے آئین کے مطابق اللہ تعالیٰ اقتدار اعلیٰ کا مالک ہے۔ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے شہریوں کے حقوق اور تحفظ کو یقینی بنائے اور اپنے شہریوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے۔ یہ ایک ریاست کی ذمہ داری ہے، اس کے عناصر ہیں، اور ریاست میں کیا کیا ہونا چاہیے۔ ایک ریاست کو بننے کے لیے کون کن عناصر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب ہم چلتے ہیں حکومت کیا کرتی ہے۔ ریاست میں حکومت کیا کارنامے سر انجام دیتی ہے۔ اسٹیٹ کے بعد ہم پڑھتے ہیں حکومت، گورنمنٹ۔ حکومت منتخب لوگوں کا ایک گروہ ہے جسے ریاستی امور چلانے کا اختیار حاصل ہوتا ہے۔ حکومت ریاست کے لیے قوانین و ضوابط بناتی ہے اور اپنے فیصلوں کا نفاذ کرتی ہے۔ حکومتوں کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، مثلاً جمہوریت، بادشاہت اور آمریت۔ اب انگلش میں بھی دیکھ لیں، بادشاہت کو کہتے ہیں مونارچی، آمریت کو کہتے ہیں ڈکٹیٹرشپ، اور اس کے علاوہ وغیرہ وغیرہ ہوتے ہیں۔ یہ کب ہوتی ہے، حکومت کب بنتی ہے، اس کے لیے آگے ہم پڑھیں گے۔ عام انتخابات ہوتے ہیں، ووٹنگ ہوتی ہے، اور اس میں لیڈر سلیکٹ ہوتا ہے اور حکومت بنتی ہے۔ اب ہم پڑھیں گے جی کہ ریاست اور حکومت میں فرق کیا ہے، ڈفرینس بٹوین اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ۔ حکومت ریاست کا ایک جزو ہے۔ ریاست کے اندر حکومت ہوتی ہے جو ریاستی امور کو چلانے کا انتظام سنبھالتی ہے۔ ریاست کے کچھ امور ہوتے ہیں، ان کو چلانے کے لیے ایک حکومت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ریاست میں رہنے والے لوگ اس کے شہری ہوتے ہیں۔ حکومت منتخب لوگوں کا ایک گروہ ہے جو ریاستی امور چلانے کا اختیار رکھتا ہے۔ شہریت دینے کا اختیار ریاست کے پاس ہوتا ہے۔ یہی اس کا بنیادی فرق ہے کہ حکومت منتخب لوگوں کا ایک گروہ ہے جو ریاستی امور چلاتی ہے، جبکہ شہریت دینے کا حق، اختیارات ریاست کے پاس ہوتا ہے۔ اس طرح خود مختاری ریاست کی ہوتی ہے، حکومت کی نہیں۔ دوسرا فرق کہ اس میں ایک خود مختار جو ہوتا ہے وہ ریاست ہوتی ہے، نہ کہ حکومت۔ ریاست ایک مستقل عنصر ہے۔ نمبر 3 اس کا فرق، ریاست ایک مستقل عنصر ہے مگر حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، مگر حکومت عارضی ہوتی ہے، اس کو ٹمپریری ہوتی ہے اور کسی خاص مدت کے بعد تبدیل ہو جاتی ہے، جبکہ ریاست مستقل رہتی ہے۔ ریاست کے اندر الیکشن ہوتے ہیں اور اس میں منتخب حکومت کبھی ایک دفعہ ایک آ گیا، دوسری دفعہ پھر اس کا چینج ہو گیا۔ حکومتیں چینج ہوتی رہتی ہیں لیکن ریاست مستقل رہتی ہے۔ یہ اس کے بنیادی فرق ہیں۔ ریاست کی اپنی حکومت اور قوانین ہوتے ہیں۔ ریاست کا نظام اس کے اداروں
اور قوانین کے تحت چلایا جاتا ہے، جبکہ حکومت انہی قوانین کے ذریعے ریاست کے اداروں کا انتظام ایک خاص مدت کے لیے چلاتی ہے۔ حکومت میں لوگ بدلتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ریاست چونکہ مستقل ہوتی ہے، ریاست کے اندر جو حکومتیں ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں، مگر ریاست کا ڈھانچہ جو ہوتا ہے، سٹرکچر جو ہوتا ہے، وہ تبدیل نہیں ہوتا۔ یہ اس کے ریاست اور حکومت کے بنیادی فرق ہیں۔ ریاست کی ذمہ داری ہے، اب جو ریاست ہوتی ہے اس کے اندر جو رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ تو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کے تمام حقوق مہیا کرے۔ حکومت کی ذمہ داری نظم و نسق بہتر بنانا اور معاشرتی عدل، سوشل جسٹس قائم کرنا ہے۔ یہ ہے جی ریاست اور حکومت میں بنیادی فرق۔ اب آتے ہیں آئین پاکستان کی طرف۔ کانسٹیٹیوشن کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی ریاست کا ایک قانون ہوتا ہے جس کے تحت حکومتیں بنتی ہیں اور ریاست کے امور چلتے ہیں، ان کو ہم آئین کہتے ہیں۔ آئین ان تمام قوانین کا مجموعہ ہوتا ہے۔ آئین بذات خود کیا ہے؟ آئین بہت سے قوانین کا مجموعہ ہوتا ہے جس سے ملک کا نظم و نسق چلتا ہے، جس سے ملک کے مختلف ادارے، جیسے سکول میں ایک ڈسپلن ہوتا ہے، آئین ہوتا ہے، کسی قانون کے تحت چلتے ہیں۔ پاکستان میں تاحال 3 بار آئین بنائے گئے، پہلا 1956 میں، دوسرا 1962 میں اور تیسرا 1973 میں۔ اس وقت پاکستان میں 1973 کا آئین نافذ العمل ہے، جس کے تحت پاکستان کی ریاست جو ہے وہ اپنے تمام امور سر انجام دیتی ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اس وقت پاکستان میں کون سا قوانین نافذ ہے، کون سا آئین نافذ ہے، تو ہم کہیں گے کہ اس وقت پاکستان میں 1973 کا آئین نافذ ہے۔ پاکستان میں اب اگلا سوال یہ بھی ہو سکتا ہے، پاکستان میں تاحال کتنے آئین بنائے گئے؟ تو پاکستان میں تاحال 3 بار آئین بنائے گئے، 56، اس کے بعد بہت آسان ہے 62 اور 73۔ اب انتخابات کیا ہوتے ہیں؟ عام انتخابات، جنرل الیکشن۔ الیکشن میں کیا ہوتا ہے؟ الیکشن میں حکومتی نمائندے سلیکٹ کیے جاتے ہیں، منتخب کیے جاتے ہیں، عوام ان کو ووٹ دیتی ہے۔ پڑھتے ہیں جی، یہ ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس میں عوام ووٹ کا استعمال کرتے ہوئے نمائندے منتخب کرتے ہیں۔ جس طرح اسکول میں ایک پروکٹر کو یا ایک نمبر 1 کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے، تو اسکول کے تمام اسٹوڈنٹ اس کے لیے ووٹنگ کرتے ہیں، جو زیادہ ووٹ لے جاتا ہے وہ ون ہو کر جاتا ہے اور اس کو اسکول کا پروکٹر یا اس کو نمبر 1 بنا دیا جاتا ہے۔ 1973 کے آئین کے مطابق ہر 5 سال کے بعد عام انتخابات ہوتے ہیں۔ اگر کوئی حکومت جلدی تحلیل نہ ہو جائے، مختلف سیاسی جماعتیں عام انتخابات میں حصہ لیتی ہیں۔ قومی اور صوبائی اراکین اسمبلی عام انتخابات کے ذریعے منتخب ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ 2 سیٹیں ہوتی ہیں، کون کون سی؟ ایک ہوتی ہے قومی اور ایک ہوتی ہے صوبائی۔ اس کے لیے علیحدہ علیحدہ ووٹنگ ہوتی ہے، نمائندے سلیکٹ ہوتے ہیں۔ ووٹنگ کیسے ہوتی ہے؟ جس طرح جماعت کے مانیٹر کے انتخابات کے لیے ووٹ ہوتے ہیں، اسی طرح شہری اپنے ملک کی حکومت کا انتخاب کرتے ہیں۔ شہری تمام اپنے اپنے علاقے میں رہ کر ووٹنگ کرتے ہیں، اپنے اپنے نمائندے کو سلیکٹ کرتے ہیں، اس کو ووٹ ڈالتے ہیں۔ مانیٹر کے انتخاب کے لیے چند طلباء امیدوار کے طور پر کھڑے ہوتے ہیں اور باقی طلباء اپنے پسند کے امیدوار کے لیے ووٹ ڈالتے ہیں۔ جس امیدوار کو سب سے زیادہ ووٹ ملتے ہیں وہ مانیٹر بنتا یا بنتی ہے۔ اسی طرح شہری اپنے پسند کے امیدوار کو الیکشن میں چنتے ہیں اور سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والے امیدوار منتخب ہو جاتے ہیں اور حکومتی ذمہ داریاں ان کو سونپ دی جاتی ہیں۔ اب جب کہ عام انتخابات ہوتے ہیں، ووٹنگ ہوتی ہے، تو اس کے بعد ایک لیڈر سلیکٹ ہوتا ہے جو کہ پاکستان کے وزیر اعظم اور صدر پاکستان کے عہدے پر براجمان ہوتے ہیں اور ملک کے تمام انتظامی امور کو سنبھالتے ہیں۔ تو یہ رہنما لیڈر کیا ہوتا ہے؟ رہنما ایسے فرد ہوتے ہیں، افراد ہوتے ہیں، ایک نہیں ہوتا، زیادہ ہوتے ہیں، جو کسی نظریے، آئیڈیالوجی، مقصد، آبجیکٹو اور جدوجہد سٹرگل کے ساتھ معاشرے کو بہتر بناتے ہیں۔ یہ افراد ملک، معاشرے اور عوام کی ترقی کے لیے لائحہ عمل تشکیل دیتے ہیں۔ وہ اپنے اہداف کی وضاحت کرتے ہیں اور لوگوں کو ان کے نظریات پر یقین کرنے کے لیے قائل کرتے ہیں۔ جیسے کہ لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے، یہ ایک الیکٹڈ لیڈر تھے جو کہ اپنے دور حکومت میں لوگوں نے ان کو ووٹ ڈالے، وہ سلیکٹ ہوئے
اور ایک رہنما کی حیثیت سے پاکستان میں انہوں نے اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیں۔ اب کہتے ہیں کہ لیڈر کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے جس سے اس کی سلیکشن ہوتی ہے؟ کون سی؟ لوگ، دیانتداری، آنیسٹی، جذبہ، پیشن، ہمت، عزم اور ہمدردی، سمپیتھی کی بنیاد پر اپنے قائدین کا انتخاب کرتے ہیں۔ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ رہنما کی کون سی خصوصیات کی بنا پر لوگ اس کو نمائندہ یا اپنا رہنما سلیکٹ کرتے ہیں، منتخب کرتے ہیں؟ تو یہ وہ خصوصیات ہیں جو ایک نمائندے میں ہونی چاہیے، رہنما میں ہونی چاہیے۔ ان لوگوں کو اعلیٰ تنظیمی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا اور سخت محنت کرنا پڑتی ہے۔ ناکامی کا سامنا انہیں مایوس نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنی غلطیوں سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے مقصد کو حاصل کر سکیں۔ رہنما لوگوں کے مسائل کو سمجھتا ہے اور ان کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پاکستان کے عظیم رہنماؤں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ اگلے نیکسٹ چیپٹر میں پڑھیں گے۔ ان کی قیادت میں ہی ہندوستان کے مسلمانوں نے برطانوی حکومت سے آزادی حاصل کی تھی۔ یہ ان کی جدوجہد کا، ان کی انتھک محنت، عزم، ہمدردی، جذبہ، دیانتداری کا نتیجہ ہے کہ آج ہم پاکستان کی آزاد فضاؤں میں سانس لیتے ہیں۔ چلتے ہیں آج کے مشقی سوالات کی طرف۔ الف، مندرجہ ذیل مختلف سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ ریاست اور حکومت میں کیا فرق ہے؟ تو میں نے آپ کو لیسن میں بڑی ڈیٹیل سے بتایا کہ ریاست کیا ہوتی ہے۔ ریاست ایک مخصوص علاقہ ہوتا ہے جہاں ایک قوم کے لوگ رہتے ہیں، ان کی اپنی خود مختار حکومت، قوانین اور اقتدار اعلیٰ ہوتی ہے، اس کو ریاست کہتے ہیں۔ جبکہ حکومت کیا ہوتی ہے؟ حکومت منتخب افراد کا ایک گروہ ہوتا ہے جس سے ریاستی امور چلانے کا اختیار حاصل ہوتا ہے۔ پھر اس کے فرق میں نے بڑی وضاحت سے یہاں بتائے ہیں کہ ریاست شہریت دینے کا اختیار ریاست کے پاس ہوتا ہے، نہ کہ حکومت کے پاس۔ نمبر 3، اس طرح خود مختاری ریاست کی ہوتی ہے، حکومت کی نہیں۔ نمبر 4، ریاست ایک مستقل عنصر ہے مگر حکومت عارضی ہوتی ہے اور ایک خاص مدت کے لیے بعد تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ ریاست اور حکومت میں 3-4 بیسک فرق ہیں جو کہ اس ویڈیو کے اینڈ پہ میں آپ کو لکھ کے بھی بتا دوں گا۔ سوال نمبر 2 ہے، آئین سے کیا مراد ہے؟ کسی ملک کا آئین کیا ہوتا ہے، کیسے بنتا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ یہ سوال نمبر 2 ہے۔ پیج نمبر 29 پہ اگر آئیں گے تو اس میں لکھا ہے آئین۔ آئین کیا ہے؟ یہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ آئین ان تمام قوانین کا مجموعہ ہوتا ہے جس سے ملک کا نظم و نسق چلتا ہے۔ اتنی ہی ڈیفینیشن، اتنا ہی جواب اس کا کافی ہے۔ یہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے کہ آئین ان تمام قوانین کا مجموعہ ہوتا ہے جس سے ملک کا نظم و نسق چلتا ہے۔ نمبر 3، عام انتخابات کی تعریف کریں۔ انتخابات کیا ہوتے ہیں؟ کیسے منتخب ہوتے ہیں؟ انتخابات کیسے قیام پذیر ہوتے ہیں؟ اگین پیج نمبر 29 پہ آئیں گے تو انتخابات کی ڈیفینیشن، یہ ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس میں عوام ووٹ کا استعمال کرتے ہوئے نمائندے منتخب کرتے ہیں، ان کو ہم عام انتخابات کہتے ہیں۔ پیج نمبر 29، عام انتخابات، یہ ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس میں عوام ووٹ کا استعمال کرتے ہوئے نمائندے منتخب کرتے ہیں، ان کو ہم عام انتخابات کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں بے درج ذیل تفصیلی سوال کا جواب تحریر کریں۔ رہنما کن خصوصیات کی بنا پر چنے جاتے ہیں؟ پیج نمبر 30 کے اس رہنما والے ہیڈنگ میں میں نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا کہ لوگ دیانتداری، آنیسٹی، جذبہ، پیشن، ہمت، عزم اور ہمدردی، سمپیتھی یا امپیتھی کی بنیاد پر اپنے قائدین کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہ وہ خصوصیات ہیں اور ان کا ایک نظریہ ہوتا ہے۔ نظریہ کیا ہوتا ہے؟ ان کا مقصد بھی ہوتا ہے، ان کی جد و جہد کے ساتھ معاشرے کو بہتر بناتے ہیں، یہ ان کا منشور ہوتا ہے۔ یہ افراد ملک، معاشرے اور عوام کی ترقی کے لیے لائحہ عمل تشکیل کرتے ہیں۔ یہ وہ بنیادی خصوصیات ہیں جن کی بنا پر ایک لیڈر یا ایک رہنما کو سلیکٹ کیا جاتا ہے، یہ وہ خوبیاں ہیں۔ جیم، جملوں کو مکمل کریں۔ ایک مخصوص علاقہ جہاں ایک قوم کے لوگ رہتے ہیں ریاست کہلاتی ہے۔ دیکھیں پیج نمبر 28، ریاست ایک مخصوص علاقہ ہے جہاں ایک قوم کے لوگ رہتے ہیں۔ میں نے لیسن میں یہ چیزیں پہلے سے ہائی لائٹ کی ہوئی ہیں، آپ بھی اگر ساتھ ساتھ ہائی لائٹ کریں گے تو یہ آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی۔ 2، حکومت منتخب لوگوں کا ایک گروہ ہے جنہیں ریاست چلانے کا اختیار ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں جی پیج نمبر 28،
हुकूमत मुंतखब लोगों का एक गिरोह है जिसे रियासती अमूर चलाने का इख्तियार हासिल है। तो क्या है? हुकूमत मुंतखब लोगों, इलेक्टेड लोगों का। नंबर 3, हुकूमत में लोग बदलते रहते हैं मगर रियासत का ढांचा तब्दील नहीं होता। पेज नंबर 29 हुकूमत में लोग बदलते रहते हैं। कौन सा? हुकूमत में लोग बदलते रहते हैं मगर रियासत का ढांचा, स्ट्रक्चर तब्दील नहीं होता। आइन। 4 नंबर, आइन कवानीन का मजमू होता है जिसके मुताबिक मुल्क का नज़्म व नस्क चलता है। यह है जी आइन। आइन उन तमाम कवानीन का मजमू होता है जिससे मुल्क का नज़्म व नस्क चलता है। आप देख रहे होंगे कि जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की हुई हैं ये आपके लिए क्वेश्चन के मश्क के सवालात को हल करने में आसानी होगी। खाली जगह, सही गलत, जो भी इस मश्क के सवालात होंगे, शॉर्ट हैं, तफसीली हैं, उनको समझने में आपके लिए इंतहाई आसानी होगी। तो ये इस मश्क शुरू करते हैं। मश्की सवालात और उनके जवाबात। रियासत और हुकूमत में क्या फ़र्क है? रियासत और हुकूमत में क्या फ़र्क है? हम लिखेंगे एक तरफ रियासत और दूसरी तरफ हुकूमत, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि रियासत और हुकूमत में क्या क्या फ़र्क है। रियासत एक मखसूस इलाका है जहाँ एक कौम के लोग रहते हैं, जबकि हुकूमत मुंतखब लोगों का एक गिरोह है जिसे रियासती अमूर चलाने का इख्तियार हासिल है। नंबर 2, रियासत एक मुस्तकिल अंसर है जबकि हुकूमत आर्जी होती है। नंबर 3, रियासत की अपनी हुकूमत और कवानीन होते हैं जबकि हुकूमत इन्हीं कवानीन के ज़रिए रियासत के इदारों का इंतज़ाम चलाती है। ये है सवाल नंबर 1, रियासत और हुकूमत में फ़र्क। सवाल नंबर 2 है, आइन से क्या मुराद है? आइन उन तमाम कवानीन का मजमूआ होता है जिससे रियासत का नज़्म व नस्क चलता है। सवाल नंबर 3, आम इंतखाबात की तारीफ़ करें। ये एक ऐसा अमल होता है जिसमें अवाम वोट का इस्तेमाल करते हुए नुमाइंदे मुंतखब करते हैं। आगे हैं तफसीली जो सवालात हैं उसके जवाबात कि रहनुमा किन खसूसियत की बिना पर चुने जाते हैं? जवाब है दयानतदारी, जज्बा, हिम्मत, अज़्म और हमदर्दी की बुनियाद पर अपने कायदीन का इंतखाब करते हैं। ये अफराद कौन से? रहनुमा ये अफराद मुल्क, मुआशरे और अवाम की तरक्की के लिए लाहे अमल तश्कील देते हैं। तो ये रहनुमा की वो खसूसियात है जिनकी बिना पर अवाम उनको मुंतखब करती है। इसी के साथ आज का लेसन ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।